عزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور ہے۔ آج کی شب اور ایک شب کل آئے گی جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ ان دو راتوں میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ آج آقا حسین کے خیموں کا پہرا غازی عباس دے رہے ہیں۔ آل رسول آج اطمینان میں ہے کہ پہرہ دار عباس ہے۔ کل جو شب آئے گی حالات بدل جائیں گے۔ کل علی کی بیٹی خیمے کی جلی ہوئی لکڑی اٹھا کے پہرہ دے رہی ہے۔ آج اولاد رسول اطمینان میں ہے کہ عباس پہرہ دے رہے اور فوج اشقیاء میں اضطراب ہے کہ عباس زندہ ہے۔ کل جو شب آئے گی فوج یزید سو جائے گی، اولاد رسول کو نیند نہیں آئے گی۔ عزادارو تھوڑی دیر کے لیے آؤ، آج کربلا چلتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیر قذف فی قلبہ حب الحسین۔ آج کی شب آقا حسین پہ رونے کے لیے بہت سارے آنسو ضرور مانگنا۔ معصوم فرماتے ہیں وہ اللہ جب اپنے بندے کو بہت عطا کرنا چاہتا ہے تو دل میں چراغ محبت حسین ابن علی روشن کر دیتا ہے۔ آج کی شب تجدید عہد وفا کی شب ہے۔ آج کی شب ایک دعا کرنی ہے۔ میں پورے عشرے میں آپ مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتا رہا ہوں۔ آج کی شب بھی مانگو، اپنے لیے بہت کچھ مانگو، منع نہیں کرتا، لیکن آج کی شب تجدید عہد وفا کی شب ہے۔ آج کی شب اپنے زمانے کے حسین سے وعدہ کرو، مولا جب آپ کربلا برپا کریں گے اور یہ کربلا ایک فتح کی علامت ہوگی، ظالمین کربلا سے انتقام لیا جائے گا، تو مولا میرا نام بھی اس لشکر میں ضرور ہونا چاہیے۔ مولا میں آج آپ کی اس شب عاشور کی مجلس میں، شب بیداری میں، اعمال میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، دنیا کی مادی زندگی کی ضروریات مجھے اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی ہیں۔ مولا آج میں کربلائی ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اے مولا میرے اندر کربلا کے شہداء کی صفات عطا کر۔ آپ زیارت عاشورہ میں جملہ پڑھتے ہیں، السلام علی الارواح التي حلت بفنائک۔ میرا سلام ہے ان روحوں پر جو چوکھٹے حسین پہ آ کے جھک جاتے، جو علیہ السلام ہو جاتے ہیں۔ عزادارو مادی زندگی کی ترقی میں، مادی زندگی کے ارتقاء میں، مادی زندگی کی ایوولوشن میں بڑا وقت لگتا ہے۔ آپ کوئی عمارت بنائیں، آپ کوئی تعمیر شروع کریں، 2 سال، 4 سال، 5 سال، لیکن روحانی زندگی کا یہ قانون نہیں ہے۔ یہاں تو سچا دل لے کے، پاکیزہ قلب لے کے کوئی آقا حسین کے در پہ آ جائے، پھر اس در پہ توبہ بڑے جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ زمانہ یاد کرے حر کو، جو آج کی شب ہے نا، یہ حر جیسوں کے لیے شب ہے، جو آقا حسین سے محبت تو رکھتے ہیں لیکن کچھ فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ آؤ زمانے والوں، آج کی شب حر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ روحانیت کا سفر، یہ ارتقاء کا سفر کتنی تیزی سے عبور ہوتا ہے۔ کوئی رات کی تاریکی میں لعنت اللہ علیہ ہو، صبح کا سورج چڑھے،
آقا حسین کے قدموں میں گر کے معافی مانگے علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ اے میرا جوان، اگر گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، امامت سے دوری ہوئی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آج آقا حسین نے یہ شب میرے اور تیرے لیے لیے ہے۔ آؤ آج کی شب آقا حسین چراغ بجھا کے ہر پاکیزہ قلب کو اپنی جانب بلا رہے ہیں، ہر پاکیزہ دل کو اپنی جانب بلا رہے ہیں۔ آؤ عزادارو، آج کی شب ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے، اپنے زمانے کے مہدی دوراں سے عہد کرتے ہیں، اور میرے ساتھ 5 مرتبہ لبیک یا مہدی کا نعرہ لگا کے آج ایک نئی زندگی شروع کرنے کا عہد کرو۔ گو کہ گزشتہ زندگی میں غفلتیں ہیں، خطائیں ہیں، مادی دنیا کی مادہ پرستی ہمیں اپنے مولا و آقا سے دور کرتی ہے۔ سب مل کے لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری۔ محترم سامعین، آج کی شب، آج کی رات تدبر کی رات ہے، آج کی رات غور اور فکر کی رات ہے، آج کی رات ایک نئی زندگی شروع کرنے کی رات ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس عشرے میں جو موضوع رکھا وہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 تھی کہ اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کر کے ان سے امتحان لینا چاہا ہے، اور خدا کی قسم 1.25 لاکھ نبی گزرے، اولیاء گزرے، ائمہ گزرے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا انسانوں کی اکثر تعداد اس امتحان میں کامیاب ہو گئی؟ ہاں، اگر اکثر تعداد کامیاب ہوتی تو حضرت ابراہیم آتش نمرود میں تنہا نہ پھینکے جاتے۔ اگر اکثر تعداد کامیاب ہو جاتی تو حضرت نوح کی کشتی پہ افراد کی تعداد کم نہ ہوتی۔ اگر اکثر تعداد کامیاب ہو جاتی تو حضرت موسیٰ کو یوں فرعون کی سازشوں سے بچتے ہوئے دور نہ جانا پڑتا۔ اگر اکثر تعداد کامیاب ہوتی تو سید الانبیاء کو طائف کی پہاڑیوں میں پتھر نہ مارے جاتے۔ اگر اکثر تعداد کامیاب ہوتی تو علی حیدر کرار یوں گوشہ تنہائی میں کنویں میں منہ ڈال کے نہ کہہ رہے ہوتے کہ اتنا علم ہے یہاں پر اور اس علم سے استفادہ کرنے والا کوئی علی کو نہیں ملا ہے۔ اگر اکثر تعداد کامیاب ہو جاتی تو آقا حسین 72 کے لشکر کو لے کے کربلا نہ جاتے۔ میرے محترم جوانوں، میں اور آپ 72 کا جو فکر سنتے ہیں، یہ 72 کی تعداد کربلا میں مکمل نہیں ہوئی۔ یہ کچھ مدینہ سے چلے، کچھ مکہ سے چلے، کچھ کوفہ سے آئے، عصر عاشور یہ تعداد 72 مکمل ہوئی ہے۔ نہیں تو مدینہ سے جو چلے تھے وہ بہت تھوڑے تھے، جو مکہ سے شامل ہوئے وہ بہت تھوڑے تھے۔ تو میری اور زندگی، آپ کی زندگی میں آج کی شب جو سب سے اہم سوال ہے، بس منزل مصائب شروع کر رہا ہوں عزادارو، آج کی شب آپ کی بیداری کی شب ہے، آپ اعمال شب عاشور بجا لائیں گے۔ عزادارو، آج کی شب بار بار اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا میں کربلائی ہونے میں کامیاب ہو چکا ہوں؟ کیا میں نے اپنے آپ کو مہدی دوراں کے ظہور کے لیے تیار کر لیا ہے؟ کیا میرے وجود سے حسینی مہک آ رہی ہے؟ کتنا خوبصورت جملہ ہے ایک آیت اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے اور 8 دن میں اور آپ مجلس عزائے حسین ابن علی میں جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص تھوڑی دیر کے لیے کسی مریض کے ساتھ ہاسپٹل چلا جائے، واپس آئے تو اس سے ہاسپٹل کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص تھوڑی دیر کے لیے کسی گوشت والی دکان پہ چلا جائے، واپس آئے تو اس سے گوشت کی دکان کی مہک آ رہی ہوتی۔ اگر ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے مویشیوں کے باڑے میں چلا جائے، واپس آئے تو مویشیوں کی بو اس کے ساتھ سے آ رہی ہوتی ہے۔ میں اور آپ 2 مہینے اور 8 دن مجلس عزائے حسین ابن علی میں جائیں گے، اگر واپسی پہ
حسینی کردار کی مہک نہ آ رہی ہو تو پھر میں نے آج کی کربلا سے کچھ نہیں سیکھا ہے، پھر میں وقت کے حسین کی کربلا کے لیے تیار نہیں ہوا ہوں۔ عزادارو، آج کی شب بہت اہم شب ہے۔ آج کی شب حسین ابن علی نے وسعتوں والا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ کتنے خوبصورت جملے ہیں روایت کے۔ روایت کہتی ہے کلنا ابواب الجنہ ولکن باب الحسین اوسع۔ ہم سارے جنت کے دروازے ہیں، لیکن جتنا وسیع دروازہ آقا حسین کا ہے اتنا کوئی اور دروازہ وسیع نہیں ہے۔ کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اسرع۔ ہم سارے نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن جتنا جلدی آقا حسین کی کشتی نجات دیتی ہے اتنا کوئی اور کشتی جلدی نجات نہیں دیتی ہے۔ عزادارو، یہ شب عاشور ہے۔ آؤ تھوڑی دیر کربلا چلتے ہیں۔ آج خیموں کا منظر کیا ہے؟ کہیں کسی خیمے سے آقا قاسم کے قرآن پڑھنے کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کہیں علی اکبر نماز توحید ادا کر رہے ہیں، کہیں اصحاب باوفا عزادارو بیٹھے ہیں اور مولا کو اپنی نصرت کا یقین دلا رہے ہیں۔ ذرا تصور تو کرو کہ کہیں علی کی بیٹی اپنے بھائی حسین سے سوال کر رہی ہے، اے بھیا حسین، کیا تو نے اپنے ان ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے؟ یہ آواز حبیب ابن مظاہر نے سنی تو اپنے انصار و وفا کے ساتھ آیا اور کہنے لگا آؤ آقا زادی کو اپنی وفاؤں کا یقین دلاتے ہیں، آؤ علی کی بیٹی کو اپنی نصرتوں کا یقین دلاتے ہیں۔ عزادارو، گویا یہ قطار بنا کے آئے ہیں اس خیمے کے سامنے جہاں علی کی بیٹی موجود تھی، اپنی تلواروں کو ننگا کر کے اپنی گردنوں پہ رکھ کے کہتے ہیں اے علی کی بیٹی، اگر ہم اپنی زندگی کو 1000 مرتبہ بھی آقا حسین کے نام پہ قربان کریں تو ہر دفعہ یا حسین کی صدا بلند کریں گے۔ آؤ میرے جوانوں، آج کربلا کے لشکر میں شریک ہوتے ہیں۔ آؤ میرے جوانوں، آج اپنے آپ کو پاکیزہ روح لے کے قرآن کی منزلوں کے قریب کرتے ہیں۔ آؤ آج عہد کرتے ہیں کہ اپنی گزشتہ زندگی کی غلطیوں سے نادم بھی ہیں اور پشیمان بھی ہیں۔ آج کے بعد نماز قضا نہیں کریں گے، آج کے بعد رب کا سجدہ قضا نہیں کریں گے، آج کے بعد اللہ کے قرآن کی تلاوت کو قضا نہیں کریں گے۔ کوئی قرآن کی تلاوت شب عاشور کیسے پڑھتا ہوگا؟ روایت کے جملے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، ویسے آقا حسین کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ کیسا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب کوئی صحابی رسول خوبصورت آواز میں صحابی آقا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور آواز آ رہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ آج کی شب قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کرنا، یہ آقا حسین کے باوفا شہداء کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ آؤ مل کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا
وجنات الفافا۔ میرے محترم جوانوں، آؤ کربلا کے خیموں میں جاتے ہیں اور آقا حسین کے سامنے ایک درخواست رکھتے ہیں، آقا ہم بھی آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آقا ہمیں بھی کربلا کے شہداء کے ساتھ محشور کر لیں۔ ابھی آقا کے پاس کچھ فرصت ہے، عزادارو صبح کا دن چڑھے گا، دعا مانگو اے رات نہ ڈھلنا، اے دن نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی علی کی بیٹی۔ عزادارو آج کی شب زہرا کا گلستان بھرا ہوا ہے، قاسم بھی موجود ہے، علی اکبر بھی موجود ہے، علی اصغر کی ماں جھولا جھولا رہی ہے، اونا محمد بھی اپنی ماں کے پاس ہیں۔ کل کیا منظر ہوگا، کربلا کا دشت لہو سے تربتر ہو جائے گا۔ عزادارو کل کا دن چڑھے گا، رسول کا سارا گھر اجڑ جائے گا، اور کہیں قاسم کا پامال لاشا لے کے قاسم کی ماں بہن کر رہی ہوگی، اور کہیں آنا محمد کے آثار شہادت بکھرے ہوں گے۔ عزادارو میری مائیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں، چھوٹی ماں، چھوٹے بچوں والی ماں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اپنے بچے کو اپنی آغوش میں بٹھا کے رکھتی ہیں، اور سوتے وقت جب کروٹ بدلتی ہیں تو اپنے بچوں کو اپنے سینے کے ساتھ سلاتی ہیں۔ عزادارو آج کی شب تو علی اصغر موجود ہے، اب کل سے ماں جو کروٹیں بدلے گی تو علی اصغر موجود نہیں ہوگا۔ علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کے کچھ لکڑیوں کی نشانی لے کے اور اصغر کی ماں کوفہ و شام چلی جائے گی۔ عزادارو ایک مرحلہ کربلا کے منظر میں ایسا بھی آئے گا جو ہم شکل پیغمبر آقا حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے، آقا بابا اب مجھے بھی موت کی اجازت چاہیے۔ یہ کون ہے؟ علی اکبر۔ عزادارو کبھی مسجد نبوی میں ایک مرتبہ مولا آقا حسین تشریف فرما ہے کہ عبادت پروردگار بچا لا رہے ہیں۔ علی اکبر آئے، کہنے لگے بابا بابا آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں۔ بابا نے مسجد نبوی کی طرف ستون میں ہاتھ بڑھایا تو ایک انگوروں کا گچھا موجود تھا۔ کہا علی اکبر یہ تیرا بابا جنت سے لے کے تجھے کھلا رہا ہے۔ عزادارو بزرگ باپ بیٹھے ہو، جب اپنے جوان بیٹے کی کوئی خواہش پوری کرو تو چہرے پہ خوشی کے آثار آتے ہیں نا، دل شاد ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری ذات نے مجھے اولاد کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن علی اکبر جب انگور کھا رہے ہیں، آقا حسین گریا کر رہے ہیں۔ علی اکبر پوچھتے ہیں بابا بابا آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ علی اکبر آج تو نے وہ شے مانگی ہے جس کا موسم نہیں تھا، لیکن تیرے بابا کا امتحان نہیں ہے، آج جنت سے بھی منگوانا پڑا تو تیرے بابا نے دیر نہیں کی ہے۔ علی اکبر رلاتا وہ منظر ہے، تو بغیر موسم کے شے نہیں مانگے گا، اور تیرے تمنا ہوگی دو گھونٹ پانی کے مل جائے، اور تیرا بابا تجھے پانی نہیں پلا سکے گا۔ عزادارو آؤ کربلا چلو۔ کون ہے علی اکبر؟ آقا حسین سے کسی نے پوچھا تھا، مولا اللہ نعمتیں تو بہت دیتا ہے لیکن سب سے میٹھی نعمت اللہ نے کون سی بنائی ہے؟ فرمایا رجل شاب، اللہ کسی مومن کو بیٹا دے اور وہ بیٹا جوان ہو جائے تو عین جوانی کے عالم میں میٹھی نعمت اس اولاد سے بڑھ کر اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ جب بھی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی طرف دیکھتا ہے آنکھیں شاد ہو جاتی ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آقا حسین سے اسی شخص نے سوال کیا، مولا اللہ نے سب سے تلخ شے کیا بنائی ہے؟ آقا روئے اور فرمانے لگے اللہ نہ کرے اسی جوان بیٹے کو موت آ جائے، یہ کائنات میں تلخ ترین شے ہے۔
आज़ादारो 10 मुहर्रम यही मंजर बना। अली अकबर जैसा खूबसूरत बेटा अल्लाह ने नहीं बनाया, और वही बेटा है कि मौत की इजाजत मांग रहा है। आज़ादारो करबला के शुहदा जब जब खैमों से मक्तल की तरफ जाते आका हुसैन से इजाजत तलब करते थे। आज की शब धीरे धीरे रोते आओ आज़ादारो, आज की शब थकने की शब नहीं है। आज की शब मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये चराग बुझा दो जो अभी भी चराग जल रहे हैं, कि आज शब आशूर का मंजर बन जाए। आज़ादारो आज की शब अपनी आवाज़ों को आज़ाद करो। अल्लाह नहीं मालूम अगले साल किसकी ज़िंदगी होगी, किसकी ज़िंदगी नहीं होगी। आज़ादारो आका हुसैन के सामने जब कोई आया है और उसने मौत की इजाजत मांगी है, कभी आका ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी, कासिम ने कई बार इजाजत मांगी, अब्बास ने कई बार इजाजत मांगी, लेकिन आज़ादारो हर शहीद को आका हुसैन ने लबों से बोल के इजाजत दी है। सुनोगे, जब अली अकबर मौत की इजाजत मांगने के लिए आए हैं तो आका हुसैन ने मुंह से बोल के इजाजत नहीं दी। आका ने एक ऐसा काम किया, अली अकबर समझ गए बाबा मरने की इजाजत दे रहा है। रिवायत के जुमले हैं, नजरा आइस, हुसैन ने अपने अली अकबर की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बागबान अपने उजड़े हुए बाग को देखो। अजरुकुम मिनल्लाह जाअलकुम मिनल बाकीन। आज़ादारो अली अकबर समझ गए बाबा ने मौत की इजाजत दे दी है। फरमाने लगे पहले अपनी फुफी अम्मा से अलविदा करके आ जा। आज़ादारो बुजुर्ग उलमा ने लिखा है ये अली अकबर का रहवार नहीं, अली अकबर का जनाजा खैमों में जा रहा था। बीबियों ने मातमी हल्का बनाया और कोई बीबी कहती थी वाह मोहम्मदा, कोई बीबी कहती थी वाह गुरबता। आज़ादारो अली अकबर के खेमे का पर्दा 17 दफा उठा और 17 दफा गिरा। मुझसे सवाल करो ये पर्दा बार बार क्यों उठता है, बार बार क्यों गिरता है? जब भी अली अकबर रहवार से लेके खेमे से बाहर आते हैं कोई बीबी रास्ता रोक लेती है, कहती अली अकबर न जा। कोई बीबी कहती अली अकबर आखिरी दफा अपने चेहरे की ज़ियारत करा दे। आज़ादारो आखिरी मर्तबा रहवार चला तो अली अकबर के घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया और घोड़ा अपनी जुबाने बेनियाजी में कहता है अली अकबर मेरे समों की तरफ देख। तो क्या देखते हैं 4 साल की बहन है और जिसने अली अकबर के रहवार का रास्ता रोका। अजरुकुम मिनल्लाह। आज़ादारो कह रही है ऐ अली अकबर तेरे पास इतना वक्त नहीं है, तू घोड़े से उतरे, अपनी बहन को सीने से लगाया और तेरा बाबा इंतजार कर रहा है, फौजे यजीद तुझे ललकार रही है। अली अकबर तू अपना पाँव रकाब से निकाल और सकीना तेरे कदमों का बोसा लेना चाहे। अजरुकुम मिनल्लाह। आज़ादारो अली अकबर का रहवार चला। अब जो आका हुसैन ने काम किया वो अब्बास को रवाना करते हुए नहीं किया, वो कासिम को रवाना करते हुए नहीं किया। आज़ादारो क्या मंजर है, आका अली अकबर का रहवार चला तो अली अकबर ने महसूस किया मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। अली अकबर ने मुड़ के देखा तो क्या मंजर है, आज़ादारो बूढ़ा बाप है, एक हाथ रीश पे है, एक हाथ आसमान की तरफ बुलंद है और अल्लाह को गवाह बना के कह रहा है अल्लाहुम्मा शहद ला हौला इलकुम अक़द बरज़ा इलैहिम गुलामुन। ऐ अल्लाह इस कौम पर गवाह रहना मैं वो जवान भेज रहा हूँ जो किरदार में गुफ्तार में तेरे नबी का हम शक्ल था। हुसैन का जब जी चाहता तेरे नबी की ज़ियारत करे, हुसैन अली अकबर के चेहरे का दीदार कर देता।
آزادارو بڑی جنگ کی ہے لال حسین کے علی اکبر نے. ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے علی اکبر پلٹ کے آ گئے. آزادارو بابا سے کہنے لگے بابا 2 گھونٹ پانی کے مل جائے، کوفہ والوں کو کوفہ پہنچاؤ، شام والوں کو شام پہنچاؤں گا. آزادارو محقق علماء نے تبصرہ کیا ہے علی اکبر کو پتہ ہے خیموں میں پانی موجود نہیں ہے، پھر علی اکبر خیموں میں واپس کیوں پلٹ کے آئے ہیں؟ آزادارو علماء کہتے ہیں علی اکبر جانتے ہیں بابا میری زیارت کا بڑا مشتاق ہے، اب مرنے سے پہلے آخری دفعہ اپنے بابا سے مل کے آ جاؤ. آزادارو علی اکبر اب جو لوٹ کے آئے بڑے لعینوں کو فنار کیا، لیکن آزادارو ایک لعین نے ایسا ظلم کا وار سینے پہ کیا علی اکبر رہوار پہ سنبھل نہ سکے. آزادارو علی اکبر نے رہوار چھوڑا، کہا بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لے. آزادارو وہ حسین جو عباس کے لاشے پہ بڑی جلدی آئے، جو قاسم کے لاشے پہ بڑی جلدی آئے، کبھی دائیں چلے جاتے ہیں کبھی بائیں چلے جاتے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا حسین کو نظر کچھ نہیں آ رہا، حسین کو نظر کچھ نہیں آ رہا. زانوں پہ زانوں پر لاشیں پہ سر رسیدے. حسین کبھی اٹھتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں. ارے زانوں کے بل علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، علی اکبر کو سینے سے لگایا، بڑی دیر گریا کرتے رہے. سنو گے آقا حسین نے کون سا نوحہ پڑھا؟ اکبر الدنیا بعد کل افا. علی اکبر اب حسین تیرے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، اس دنیا پہ خاک ہے. آزادارو آقا حسین جو ابھی صبح صبح ہر سے کہہ چکے ہیں، جب ہر کا جوان بیٹا زین سے نیچے آیا، ہر سے پہلے آقا حسین پہنچے تھے اور ہر نے پوچھا تھا مولا آپ نے کیوں زحمت کی ہے؟ یہ غلام کا بیٹا ہے، میں خود آ جاتا. تو آقا حسین کیا فرما رہے تھے؟ اے ہر تو نہیں جانتا یہ بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کی لاش کا معاملہ ہے. اور بوڑھا باپ ہو اس سے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھتا نہیں ہے. اے ہر میں تیری مدد کو آ گیا ہوں، میں کہوں گا اے ہر آ ذرا دیکھ حسین کا جوان علی اکبر گر گیا ہے، اب حسین سے لاشا نہیں اٹھتا. آزادارو ایک دفعہ بھی لاشا اٹھانا چاہا، دوسری دفعہ بھی لاشا اٹھانا چاہا، لاشا نہ اٹھا. سنو گے آقا نے غربت کا کون سا بیان کیا؟ خیموں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے ایوہ الاطفال من بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو، حسین سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا. اجرکم من اللہ جعلکم من الباقین. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. اے اللہ کسی مومن عزادار کو آج کی شب خالی نہ بھیج. میری مومن مومنات مائیں بہنیں تشریف فرما ہے. اے اللہ سب ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرما، سب بہنوں کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تجھے آج کی شب کا واسطہ ہم سب کو آقا مہدی دوراں کے قافلے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. عزادارو آقا حسین علی اکبر کا جنازہ لے کے خیموں میں آئے. اب بتاؤ کیا منظر ہے؟ ایک طرف علی اکبر کا جنازہ رکھا، ایک طرف قاسم کا جنازہ رکھا. دونوں جنازوں کے درمیان کھڑے ہو کے ایک ہاتھ علی اکبر کے جنازے پہ ہے، ایک ہاتھ قاسم کے جنازے پہ ہے اور فرماتے ہیں واہ غربتا. اے اللہ گواہ رہنا حسین غریب ہو گیا ہے. اجرکم من اللہ جعلکم من الباقین. عزادارو 10 محرم کا دن گزرا
پڑا۔ 11 محرم سے قیدیوں کا قافلہ کوفہ و شام گیا، اور جب شام پہنچا نا عزادارو یزید لعین کہتا ہے یہ کس کا سر ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ ام البنین کے لال عباس کا سر ہے۔ عزادارو کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ قاسم ابن حسن کا سر ہے۔ عزادارو جب اس کی نگاہ علی اکبر کے سر کی طرف پڑھی، کہا یہ 14ویں کا چاند یہ کس کا سر ہے؟ بتایا یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا سر ہے۔ عزادارو یہ لعین کہتا ہے جلدی شمر کو بلاؤ۔ شمر کو بلایا گیا، کہنے لگا جب تو نے حسین کو مارا تو زندگی باقی تھی؟ کہنے لگا کیوں پوچھتا ہے؟ یزید لعین کہتا ہے مجھے بتا جس کا اکبر جیسا جوان بیٹا زین سے اتر چکا تھا وہ باپ زندہ کیسے تھا؟ علی اکبر کے بابا کا حال سنایا ہے۔ عزادارو میری مائیں مجھے سن رہی ہیں، علی اکبر کی ماں کا حال بھی سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ 100 سال پہلے ایک اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم لے گئے تھے۔ عزادارو جنت سے دمبا آ گیا تھا، اسماعیل ذبح نہیں ہوا تھا عزادارو، لیکن گلے پہ سری کا سرخ نشان بن گیا تھا۔ عزادارو جب اسماعیل گھر آئے نا تو اسماعیل کی ماں نے پوچھا ابراہیم سے میرے بیٹے پہ کے گلے پہ یہ سرخ نشان کیسا ہے؟ عزادارو ابراہیم نے بتایا تھا اللہ کے حکم سے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا تھا، میں نے چھری چلا دی تھی، میں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، میں نے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ لی تھے۔ جب چھری چلائی تو اللہ نے دمبا بھیج دیا، تیرا اسماعیل بچ گیا۔ تاریخ کہتی ہے اسماعیل کی ماں اسی غم میں دنیا سے چلی گئی، اسی غم میں کہ اگر میرا اسماعیل ذبح ہو جاتا اور پھر کیا ہوتا۔ سلام ہے علی اکبر کی ماں پر، 11 محرم سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام علی اکبر کا سر لے کے نیزہ پر، اور قاتل ہنستا رہا، ماں غربت دیکھتی رہی۔